ملتان انتظامیہ کے نااہلی کی بات کریں گے جو کہ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ شہر کے سب سے بڑی سبزی منڈی میں نکاسیاب کے ناقص ترین انتظامات، بارش کو 3 روز گزرنے کے باوجود منڈی سے بارشی پانی نہ نکالا جا سکا۔ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تعفن زدہ ماحول میں سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ بیوپاری مارکیٹ کمیٹی کی مبینہ غفلت پر سراپا احتجاج ہے۔ دیکھتے ہیں وسیم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر ہیں ملتان کی سب سے بڑی سبزی و پھل منڈی کے، جہاں بارش کے 3 روز گزر گئے مگر صفائی نہ کیے جانے پر بیوپاری سراپا احتجاج ہے۔ سینئر نائب صدر سبزی منڈی شیخ اعجاز کا کہنا تھا کہ منڈی کی حالت ایسی ہے کہ پیدل چلنا محال ہو گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کمیٹی کا عملہ منظر عام سے غائب ہے۔ منڈی میں کبھی بارش ہو جاتی ہے تو پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی منڈی میں بستا ہی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے یہاں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہو، آپ نے سروے کیا، یہاں کا بہت برا حال ہے۔ منڈی میں لوگ پیدل نہیں چل سکتے اور مارکیٹ کا عملہ غائب ہے۔ کوئی عملہ یہاں، ایک ٹریکٹر ہے، دوسرا ٹریکٹر کوئی لگاتا نہیں ہے، ہنگامی طور پہ سارا نظام خراب ہے۔ بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ کمیٹی ہر چیز کے پیسے وصول کرتی ہے مگر منڈی میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 2 ماہ سے انسپیکٹر موجود نہیں، جبکہ ابتر صورتحال پر کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گندا پانی جمع ہونے کے باعث ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جبکہ بیوپاری کیچڑ میں بیٹھ کر سبزیاں اور پھل فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ نہ کوئی صفائی ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ روزے دار آ رہے ہیں، بہت تنگ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہی سمیل والی چیز وہ لے، بیماری کا پھیلاؤ کا زیادہ خطرہ ہے، اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سارے کھانے پینے کے شیر ہیں۔ سراپا احتجاج شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ فی الفور سبزی منڈی میں صفائی کے انتظامات بہتر بنائے، ورنہ وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ کیمرہ مین محمد زین کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کے دعوے محض دعوے نکلے۔ شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات، ٹمبر مارکیٹ وہاڑی روڈ پر کچرے کے ڈھیر لگ گئے، علاقے میں تعفن اور مچھروں کی بہتات ہو گئی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید دیکھیں گے ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی عوام کے لیے وبال جان بن گئی۔ وہاڑی روڈ ٹمبر مارکیٹ کے ساتھ کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ صفائی کے جھوٹے وعدوں سے شہری پریشان ہیں۔ کوڑا کرکٹ کے پھیلاؤ نے سڑک گھیر لی۔ علاقے میں تعفن، مکھیوں اور مچھروں سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ گندی بدبو نے بیٹھا نہیں جا رہے، زخم سارے نہیں کر رہے۔ 2-3 دنوں کے روڈ کے اوپر گند ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی ریڑے والا بات ہی نہیں کر رہا، سارے پتہ نہیں سوئے پڑے ہیں۔ صفائی کرنے نہیں آ رہے، صفائی کرنے کو اٹھانے والا کوئی نہیں آ رہا۔ ایسے حکومت کا فائدہ کیا کرا؟ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار شکایات کی مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ کئی دن گندگی کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں مگر عملہ صفائی یہاں آنے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ سب لوگ پریشان ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہوتا، ہر کوئی سیاست کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ ان کا کچرا نہیں بھرنا چاہیے، ان سیاست دانوں کا سب کا ٹرک بھرنا چاہیے ہے۔ انہوں نے سارے ملک کا بیڑا گر کیا ہوا ہے۔ پریشان حال شہریوں نے متعلقہ حکام سے جلد از جلد صفائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین رنا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ افطاری کے وقت کھانے پینے میں بے احتیاطی عوام پر بھاری پڑنے لگی۔ گیسٹرو کے کاروبار جاری ہے۔ ماہ صیام کے پہلے 4 روز میں 350 سے زائد مریض وکٹوریہ ہسپتال لائے گئے۔ ملتان میں احترام رمضان آرڈیننس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ ممانعت کے باوجود پبلک مقامات پر کھلے عام ڈھابوں پر کھانے پینے کی اشیاء فروخت ہونے لگی۔ درجنوں مقدمات کے باوجود قانون کی پاسداری کرنے سے قاصر ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ماہر عمران۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی، احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزیاں جاری۔ شہر میں مختلف جگہوں پر کھلے عام ڈھابوں پر کھانے پینے کی اشیاء فروخت ہو رہی ہیں، جبکہ رمضان آرڈیننس 1981 کے تحت پبلک مقامات پر اشیاء خورنوشت فروخت نہیں کی جا سکتی۔ احترام رمضان آرڈیننس 1981 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے تحت جو بندہ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھے اور کہیں بھی پبلک پلیس پہ کھائے پیے تو اس کو 5,000 روپے فائن اور 3 ماہ سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ جگہیں جو ہیں جہاں پہ الاؤڈ ہے، وہ جنرل بس اسٹینڈ، وہاں پہ مسافر آتے جاتے کھا پی سکتے ہیں، وہ بھی چھپ کے پردے کے اندر۔ قانون کے مطابق احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کو 3 ماہ قید جبکہ 5,000 روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان ہمیں اس بات کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے کہ روزہ جو ہے نا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس کا احترام ضرور کریں۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمیں جو ہے نا احترام کرنا چاہیے رمضان شریف کا، اور کھلے عام نہیں کھانا چاہیے۔
ضلع انتظامیہ کی جانب سے رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزیوں پر درجنوں مقدمات کا بھی اندراج کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود چوکوں چوراہوں پر قانون کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ روزے داروں کے سامنے کھانے پینے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران، روہی، ملتان۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم کا ایک ہفتہ مکمل ہو چکا۔ بہاولپور انتظامیہ کا احسن اقدام، دوسرا تھیلا لینے آئے شہریوں کے لیے ایک کی بجائے 2 تھیلے فراہم کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ بزرگ اور معذور افراد کے لیے الگ کاؤنٹرز قائم کیے گئے۔ شہریوں نے بیک وقت 2 تھیلوں کی فراہمی کو خوش آئند قرار دیا۔ مزید دیکھیں گے طاہر جویا کی رپورٹ میں۔ انتظامیہ کا احسن اقدام، رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کے 2 تھیلوں کی بیک وقت تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ مفت آٹا اسکیم کو ایک ہفتہ مکمل ہونے کے بعد اہل شہری دوسرا تھیلا لینے پہنچے تو ان کو 10 کلو آٹے کے 2 تھیلے فراہم کیے گئے، جس پر شہریوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ یہ انتظامیہ کا ایک خوش آئین ہے طریقہ کار، جو ہے نا اس میں خجل خواری بھی بہت کم ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے نا مزدور لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہے، جنہوں نے 3 چھٹیاں کرنی تھی، اب وہ ان کی 2 چھٹیوں میں جو ہے ان کو آٹا مل رہا ہے اور خجل خواری بھی کم ہو رہی ہے۔ شہر کے 8 آٹا پوائنٹس پر شہریوں کی تعداد نسبتاً زیادہ رہی، تاہم خواتین، بزرگ اور معذور افراد کے لیے الگ الگ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں، جس پر اسپیشل افراد نے حکومت پنجاب کی طرف سے ان کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ آٹا تھوڑی دیر بعد مل جاتا ہے، بہت انتظام اچھا چلتا پہ 3 تھیلیاں 2 تھیلیاں مل جاتے ہیں، سوکھے ہیں۔ جناب حکومت جیسا شکریہ ادا کرنے پہ ہے، زبردست شکریہ ادا کرنے، غریب عوام واسطے بہت سوکھے چلے سارے واسطے۔ 5 منٹ لگے، زیادہ ٹائم نہیں لگا، وہ بھائی نے کہ لے لو، آپ نہیں کھڑ سکتے لائن، مزدور بننا ہونا سر، اس لیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر ہفتے لائنوں میں لگنے کی بجائے بیک وقت 2 تھیلوں کی فراہمی سے وقت کی بچت ہوگی۔ کیمرہ مین اکرم شین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا احسن اقدام، اسپورٹس اسٹیڈیم تونسا میں فری آٹے کی منظم طریقے سے تقسیم جاری ہے۔ خواتین، بزرگوں اور بچوں کے لیے ٹینٹ اور کرسیاں لگا دی گئی۔ سینٹرز پر آنے والی خواتین نے پنجاب سرکار کے لیے تعریفوں کے بول باندھ دیے۔ مزید دیکھیں گے عصمت بزدار کی اس رپورٹ میں۔ تونسا انتظامیہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ اسپورٹس اسٹیڈیم میں انتہائی منظم انداز میں فری آٹے کی تقسیم جاری۔ خواتین اور مردوں کے لیے 4 الگ الگ سینٹرز اور کاؤنٹرز بنا دیے گئے، جبکہ بیٹھنے کے لیے ٹینٹ اور کرسیاں بھی لگا دی گئیں۔ سینٹرز پر آنے والے خواتین نے پنجاب سرکار کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کو کرسی تے ملائے، عزت ریت ملے، ڈاڈا سونا ملے، اسا اپنا گدی وینا ہے، اللہ سونا درے دے سوکھے ہو۔ اللہ پاک دے شکر ادا کرنے، اللہ دے رستے تے مل گئے، اللہ بہت آسان نال ملے، کوئی تکلیف کوئی نہیں تھی۔ ترس کیتے نے، میرے تے کیتا بھی ترس نہیں، میں بیمار بندہ ہی نہیں۔ مہربانی تھوڑی، شکریہ۔ اے ڈی سی آر اسد علی چانڈیا اور اسسٹنٹ کمشنر تونسا عامر خان جلبانی کا کہنا تھا کہ سینٹر میں تمام سہولیات دستیاب ہے، احسن طریقے سے آٹے کی تقسیم جاری ہے۔ لوگوں کی مشکلات کے پیش نظر عملے میں اضافہ کیا گیا۔ 11 بجے تک ہماری جو فگر ہے اس 18,400 بیگ جو ہیں وہ چل چکے ہیں، اور تمام جگہوں پہ رش جو ہے وہ بھی کم ہے، الحمدللہ سموتھلی جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈیلی بیسس پہ امپروو بھی کر رہی ہیں، جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ اینڈرائڈ یوزر بڑھائے جائیں وہ بھی ہم بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنا ساؤنڈ سسٹم بھی یوز کر رہے ہیں، کیو مینجمنٹ فلی سیکیور بھی ہے۔ ہم نے یہاں پہ 4 سینٹر انسٹال کیے ہوئے ہیں، 2 میلز کے لیے اور 2 فیمیلز کے لیے، جس میں ایسٹ سینٹر پہ ہم نے پائپنگ کی ہوئی ہے، روز میں ہیں، اور ایک سینٹر میں ہم نے 20 اینڈرائڈ یوزر بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوورآل آج 80 اینڈرائڈ یوزر کام کر رہے ہیں اور 80 افیشل کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 40 کے قریب سیکیورٹی پرسنل بھی کر رہے ہیں، اور اسموتھ طریقے سے الحمدللہ ہم سروس ڈیلیوری دے رہے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں فری آٹا اسکیم غریب عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ غریب اور متوسط طبقہ مفت آٹا ملنے پر خوش، پنجاب سرکار کے یہ دعا گو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار، روہی، تونسا شریف۔ میاں والی میں این ٹی ٹی بی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تقریب۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ میاں والی میں این ٹی ٹی بی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹی بی کے مریضوں میں راشن اور نقدی تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کا کہنا تھا کہ آٹا پنجاب سرکار مفت دے رہی ہے، جبکہ این ٹی ٹی بی ایسوسی ایشن کی جانب سے مریضوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نقد پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر مریضوں کو مکمل علاج سے متعلق بھی بتایا گیا۔ ٹی بی کے مریضوں کی مدد کے لیے این ٹی ٹی بی ایسوسی ایشن ضلع میاں والی کے تعاون سے آج کی یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹی بی کے مریضوں کو نہ صرف راشن
दिया गया, बल्कि उनमें कुछ नकद रकूम भी तकसीम की गई, क्योंकि आटा हुकूमत पंजाब मुफ्त तकसीम कर रही है, तो आटे की मद में कुछ नकद इमदाद भी की गई ताकि ये अपनी कोई और छोटी मोटी ज़रूरत पूरी कर सकें। इसके साथ साथ टीबी के मरीजों की आगाही के लिए भी ये सेशन किया गया, जहाँ पे उन्हें ये बताया गया कि अगर अपनी दवाई वो कोर्स मुकम्मल नहीं करेंगे तो उनकी टीबी बिगड़ जाएगी और 6 माह की बजाय उन्हें 2 साल तक इलाज करवाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मियांवाली में मज़ाहमती टीबी सेंटर के कायम के लिए कोशिशें हैं ताकि मरीजों को सरगोदा न जाना पड़े। टीबी का जैसे कि आज आपने सुना कि मज़ाहम टीबी के इलाज का सेंटर सरगोदा में मौजूद था, मियांवाली में मौजूद नहीं है, लेकिन अब उसके मियांवाली में क्याम उसको कायम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि मियांवाली में भी रेजिस्टेंट टीबी का इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और उसके मरीजों को सरगोदा इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तकरीब में एंटी एसोसिएशन के अहदेदारान, MSDHQ और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सवाब और खिदमत साथ साथ मुल्तान में PP 215 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार फरहान दरेशक का अहसन इक़दाम। मजीद देखेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 215 के उम्मीदवार सरदार फरहान दरेशक का अहसन इक़दाम। हल्के में घर घर अफ्तारी देने का मिशन जारी। सरदार फरहान दरेशक का कहना था कि वो रोजाना की बुनियाद पर यूनियन कौंसिल सतह पर घर घर अफ्तारी भेजते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों की मेहरबानी है कि वो इकट्ठे हो गए हैं और ये काम इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। ये गैर सियासी काम है और इसको इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। ये कार खैर है, अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। घर घर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अफ्तारी पहुँचे। दस्तरखान भी हम लगा रहे हैं। आज जो दस्तरखान लगा है ये जो है हमारे मेरे भाई हैं महार अकरम चावन साहब, इनके पास में मैंने यहाँ पर इंतज़ाम करवाया है। हल्के के लोगों का कहना था कि महंगाई के दौर में अच्छी अफ्तारी करना सिर्फ ख्वाब बन गया है। फरहान दरेशक अपने हल्के के लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। पूरा माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक इनको जज़ा खैर अता फरमाए। इसमें भरपूर शिरकत की हमारे मौजूदा जो MP साहब हैं जो हल्का से लड़ रहे हैं 215 से, फरहान अली दरेशक साहब और बाकी दोस्त साहब सारे यहाँ मौजूद थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इफ्तार प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छी अफ्तारी हुई है। जनाब फरहान दरेशक साहब ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था ये, और अच्छे प्रोग्राम कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी है और इंशाअल्लाह ताला इस हल्के से ये कामयाब हो। सरदार फरहान दरेशक की जानिब से हफ्ते में एक बार 300 से ज्यादा अफराद के लिए दस्तरख्वां भी सजाया जाता है और रोजाना घर घर अफ्तारी भी भेजी जाती है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। महकमा एजुकेशन का तलबा की शिकायत के अजाले के लिए अहसन इक़दाम। सरकारी और निजी स्कूलों में कौंसल्स कायम कर दी गई। मुल्तान में स्कूल कौंसल्स के माहाना इजलास जारी। 7 मेंबरान पर मुश्तमिल कौंसल में वालिदैन भी शामिल हैं। देखते हैं अलिश बासिफ की इस रिपोर्ट में। तलबा के मसाइल हल करने के लिए इकदाम जारी। महकमा एजुकेशन की हिदायत पे तालीमी इदारों में स्कूल कौंसल्स ने काम शुरू कर दिया। स्कूल कौंसल का मकसद तलबा की शिकायत बारे इंतजामिया को आगाह करना और इसका अजाला करना है, जबकि मुल्तान के स्कूलों में कौंसल्स के माहाना इजलास जारी हैं। ये निहायत मुफीद इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से। पहले ये बड़ी खामी रह जाती थी कि वालिदैन को ओपिनियन जो है वो सामने नहीं आता था। तलबा की जो कंप्लेंट्स होती थी उनको रिजॉल्व करने में भी दुश्वारियाँ आती थी। अब हम एक अच्छी सी SOP बना लेते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, मुशावरत हो जाती है, उनकी हमसे कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। स्कूल सरबराहान का कहना था कि तमाम स्कूलों में कायम कौंसल्स काम कर रही हैं, जबकि 7 मेंबरान पर मुश्तमिल स्कूल कौंसिल में वालिदैन को भी शामिल किया गया है। आज स्कूल कौंसिल के हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं। स्कूल कौंसिल के वाकई बहुत फ़ायदे हैं। इसमें जो भी हम ना पेरेंट्स की राय लेते हैं वो हमारे सामने आती हैं, बच्चों के मसाइल देखे जाते हैं, जो भी डिस्कशन होती हैं वो सारा उनको बेहतर तरीके से, भरपूर तरीके से उनको जो है ना वो सॉल्व किया जाता है। इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है और इसके फ्रूटफुल नताइज हैं और ऐसा होना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी बात सुनी जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कराया जाए। वालिदैन का कहना था कि कौंसिल का कयाम अहसन इक़दाम है। इस हवाले से वो भी स्कूल इंतजामिया को अपने बच्चों की पढ़ाई और दीगर मामलात से मुतल्लिक अपनी राय दे सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया से खबर शामिल करेंगे, जहां एक रोज़ा मोटिवेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। असातिज़ा की ट्रेनिंग वर्कशॉप में CEO एजुकेशन शहबाज ताहिर की खुसूसी शिरकत। कहा, तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखेंगे।
के लिए उस्ताजा की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अहमदपुर शर्किया के सादिक अब्बास हाई स्कूल में एक रोजा मोटिवेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। बहावलपुर की 6 तहसीलों में अलग अलग तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया। 3200 से जायद उस्ताजा शरीक हुए। CEO एजुकेशन बहावलपुर शहबाज ताहिर का कहना था कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कोशां हैं। अब नए अज़म के साथ लेके चलेंगे और हमारे जितने बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं उनकी तरबियत होगी और उस्ताजा को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये इंशाल्लाह ये तरबियत का अमल आगे जारी रखेंगे ताकि आइंदा नस्ल को हम एक कौम बना सकें और एक नस्ल बना सकें। डिप्टी DO एजुकेशन अब्दुल रऊफ सुपरा का कहना था कि बच्चों को माशरे का अच्छा फर्द बनाना और उस्ताजा की जिम्मेदारी है। स्टूडेंट मोटिवेशनल कमेटियां जो तमाम हमारे इदारों में जनाब DC साहब और मोहम्मद शहबाज ताहिर साहब, DO सेकेंडरी साहब, इन सब का इनिशिएटिव है कि हमारे बच्चे जो है हमारा कल का मुस्तकबिल है, तो हमने उनको बेहतर गाइड करना है, उनकी तरबियत करनी है ताकि वो कल जो अमली ज़िंदगी में बेहतरीन तौर पे एक नेशन के तौर पे उभरें और मुल्क और कौम को तरक्की कर सकें। बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये है तो वही हमारी याददाश्त थी, काम हमें ही करना है, लेकिन हमारा बढ़ता हुआ ड्रॉप आउट जो है वो मेरे ख्याल में दोबारा से जब हम इसकी तरफ फोकस करेंगे ना तो हमारा ड्रॉप आउट भी कम हो जाएगा और हम अपने रवैयों पर भी तवज्जो दे लेंगे कि बच्चे जो हैं सिर्फ घरेलू परेशानियों की वजह से नहीं छोड़ते स्कूल, कुछ हमारे रवैये भी होते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं। माशरा में तालीम के साथ साथ तरबियत को फरोग देने के लिए उस्ताजा के बाद बच्चों की तरबियत भी की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।